نیکسٹ کیا ہے؟ نماز تہجد، قیام اللیل جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کی بہت فضیلت ہے قرآن مجید میں بھی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فتہجد بہ، کہ آپ رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھیں نافلۃ لک۔ اچھا، اس کے دو معنی کیے گئے نافلۃ لک۔ نفل کہتے ہیں زائد کو، اس کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ یہ فرض کے علاوہ، یعنی 5 نمازوں کے علاوہ زائد طور پہ آپ کے اوپر فرض ہے، نافلۃ لک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرض تھا، تہجد کی نماز آپ کے لیے لازم تھی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ متقین کی جب صفات بیان فرمائیں تو کیا کہا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے تھے، ایک تو یہ، اور پھر سحری کے وقت میں وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت میں استغفار کرتے تھے، اس سے مراد بھی تہجد کی نماز ہے۔ اسی طرح جب اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کی صفات بیان فرمائیں تو کیا کہا؟ عباد الرحمن کی صفات، ٹھیک ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں۔ تو یعنی قرآن نے سب سے زیادہ جس نماز کے لیے موٹیویٹ کیا ہے وہ تہجد کی نماز سب سے زیادہ، اور تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جس کے فضائل شاید احادیث میں کم ہے، قرآن میں زیادہ ہے۔ عام طور پہ تو ہوتا ہی ہے نا کہ حدیث میں زیادہ تفصیل ہوتی ہے، لیکن اس مسئلے میں قرآن میں زیادہ تفصیل ہے۔ جیسے ایک اور جگہ اللہ عز و جل نے کہا کہ اللہ کے بندے کون ہیں یا مومن، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ جن کے پہلو ان کے بستروں سے کیا ہیں؟ علیحدہ رہتے ہیں۔ اور اسی طرح امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، وہ شخص جو رات کو کھڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے، سجدے کی حالت میں ہے، وہ اور وہ جو کہ سویا ہوا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو بہت زیادہ قرآن نے اس نماز کے لیے موٹیویٹ کیا، تو فضیلت بہت زیادہ اس نماز کی، شاید نفل نمازوں میں اس سے بڑھ کے کسی نماز کی فضیلت نہیں، بلکہ قرآن نے تو کہا کہ تزکیہ نفس کا بنیادی ترین ٹول جو ہے نا اصلاح نفس کا، وہ یہ ہے۔ سورہ مزمل میں کہا نا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، جو اپنے نفس کو قابو کرنا چاہتا ہے، سیلف کنٹرول جسے چاہیے، وہ تہجد کی نماز کو عادت بنا لے۔ آداب، کچھ آداب ہمیں ملتے ہیں تہجد کی نماز کے، جیسے یہ ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ رات کو تہجد کی نیت کر کے سونا چاہیے، اس کا بھی ثواب ہے، بھلے نہ اٹھے۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے حضرت ابو درداء سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو رات کو بستر پہ لیٹ جاتا ہے اور پھر یہ نیت کرتا ہے کہ اگر صبح اٹھا تو وہ تہجد کی نماز پڑھے گا، پھر صبح اس کے اوپر نیند غالب آ جاتی ہے، یعنی سویا رہتا ہے، تو اسے اس کی نیت کا اجر ملے گا، یعنی اسے تہجد کی نماز کا اجر ملے گا، اور اس کی نوم جو ہے، اس کی نیند جو ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ صدقہ ہو جائے گی۔ تو تہجد کی کم از کم نیت کر کے سونا چاہیے، اتنا تو سب کر سکتے ہیں۔ دوسرا اس کے آداب میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے، عام طور پہ اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے تھے قیام اللیل، اور 3 رکعت اس کے ساتھ وتر ہوتے تھے، 11 رکعت۔ تو پہلی جو 2 رکعتیں ہوتی تھی وہ خفیف ہوتی تھی، ہلکی ہوتی تھی، پھر اگلی 2 اس سے لمبی، پھر اگلی 2 اس سے بھی لمبی، پھر آخری جو 2 ہیں وہ نسبتاً ہلکی ہوتی تھی۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی رات کو یعنی قیام کرے تو وہ 2 ہلکی رکعات کے ساتھ تہجد کی نماز کا آغاز کرے۔
جی نہیں اپنی طوالت میں یعنی یہ نہیں ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں بھی ہی سپارہ پڑھ ڈالے ہیں. نیکسٹ اس کے آداب میں یہ ہے کہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو پھر سو جائے، پھر تہجد کی نماز نہ پڑھے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے رات کو نماز کے لیے اٹھے اور قرآن اس کی زبان پہ بھاری ہو جائے، یعنی نیند کے غلبے کی وجہ سے، اور اسے یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے، پھر وہ سو جائے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے جو متفقن علیہ روایت ہے، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رسی دیکھی جو 2 ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت زینب جو ہیں وہ نماز پڑھتی ہیں، تو رات کو جب آتی ہیں تو اب نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی گر جائیں گی تو وہ رسی کا سہارا لے لیتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رسی جو ہے وہ کھول دو. تم میں سے کوئی شخص اس وقت نماز پڑھے جب کہ اس میں چستی ہو، پوری طرح بیدار ہو، اور اگر اس میں سستی ہے، کسل مندی ہے، تو پھر اسے سو جانا چاہیے، کیونکہ نماز کا آبجیکٹو فوت ہو جائے گا نا. وقت، تہجد کی نماز کا وقت وہ عشاء کے بعد سے لے کے طلوع فجر تک ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم رات کے جس حصے میں چاہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ سکتے. یعنی ہم نے رات کے ہر حصے میں اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا، اور رات کے ہر حصے میں ہم نے اللہ کے رسول کو سوتے بھی دیکھا. یعنی کبھی آپ نے اول وقت میں تہجد پڑھ لی، کبھی درمیان وقت میں، کبھی آخر وقت میں، لیکن عام معمول آپ کا یہی تھا کہ آپ آخر وقت میں پڑھتے تھے. تو تہجد کی نماز کا وقت عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، تہجد کی نیت سے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، تو اس کی تہجد کی نماز ہی ہے. تو یہ کہنا کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، تو یہ غلط فہمی ہے، مسکنسیپشن ہے. اگر کوئی رات کو جاگ رہا ہے 1-2 بجے 3 بجے تک اور سونے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، تو اس کی تہجد کی نماز ہے. اس کے لیے سونے وونے کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی شرط نہیں. تو مستحب وقت اس کا رات کا آخری پہری ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پہ سب سے نچلے آسمان پہ نزول فرماتے ہیں، جبکہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے. تو اس وقت فرشتہ یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو پکارے، اللہ سے دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی دعا قبول کروں. اور کون ہے جو اللہ سے سوال کرے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو عطا کروں. اور کون ہے جو اللہ سے توبہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو معاف کروں. تو افضل وقت اس کا یہی ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے. جوف اللیل کے الفاظ ہیں، یعنی رات کا پیٹ، مطلب رات کے پیٹ سے مراد اس کا نصف کے بعد سے تہجد کا وقت تقریباً شروع ہو جاتا ہے. تو اگر تمہیں موقع ملے تو ضرور رات کے آخر پہر میں جو ہے وہ اپنے رب کو یاد کرو. تعداد رکعات، تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت پہ اضافہ نہیں کرتے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے.
پہلے 4 رکعتیں آپ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر 3 پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی نماز میں نے کہا نا کہ مختلف طرح سے مروی ہے۔ یہ بھی مروی ہے ایک حدیث میں کہ 2 کر کے آپ نے پڑھی، یہ بھی بعض روایات میں ہے کہ آپ نے 4 رکعتیں کر کے پڑھی، اور یہ بھی ہے کہ آپ نے اکٹھی 9 رکعتیں پڑھ دی ہیں۔ اس میں مختلف روایات ہیں، زیادہ تو یہی بہتر ہے کہ ایک تشہد کے ساتھ، ایک تشہد کے ساتھ۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور وہ بیٹھ کے پڑھی، تہجد کی قضا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تہجد قضا ہو جاتی تھی، یعنی بیماری کی وجہ سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں اس کی قضا ادا کرتے تھے، یعنی چاشت کے وقت میں عام طور پہ تہجد کی نماز آپ پھر پڑھتے تھے۔ ہاں، لیکن ایک روایت ہے، سنن کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت عمر سے ہے، کہ جو رات کو اپنا حصہ جو ہے عبادت کا اس سے سویا رہا، یعنی اس کا رات کا ایک روٹین بنی ہوئی تھی، روٹین والی کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اس سے سویا رہا، تو وہ فجر اور ظہر کے درمیان اگر اس کو پڑھ لے تو اسے رات کی عبادت کا ہی ثواب ملے گا، تہجد کی عبادت۔